السلام علیکم۔ اچھا جی، یہ اس کہانی کا پہلا پارٹ ہے۔ پہلا پارٹ مجھے پتہ ہے پہلے اپلوڈ کرنا چاہیے تھا، لیکن میں معذرت چاہتا ہوں، مجھے مل نہیں سکا۔ ڈھونڈتا رہا لیکن ملا نہیں، بعد میں میری نظر کے سامنے سے گزرا تو اس لیے میں سنا رہا ہوں۔ تو یہ کہانی ادھر سے شروع ہوتی ہے۔ مجھے پہلے اپلوڈ کر دینا چاہیے تھا ڈھونڈ کر، لیکن چلیں ہم سن لیں۔ میرا نام شاہین ہے، میں نہ تو مرد ہوں نہ عورت۔ لوگ مجھے ٹرانسجنڈر کہہ کر بلاتے ہیں، یعنی خواجہ سرا۔ میرے ابا تو تب ہی فوت ہو گئے جب میں 10 سال کا تھا۔ میرا جسم تو لڑکوں سا تھا، لیکن میرا من لڑکیوں سا۔ مجھے لڑکیوں کی طرح سجنا سنورنا اچھا لگتا تھا۔ مجھے لڑکیوں کے کپڑے پہننا اچھا لگتا تھا۔ میری امی اسکول ٹیچر تھیں۔ جب ان کو پتہ چلا کہ میرا ایک ہی بیٹا ہے اور وہ بھی خواجہ سرا، وہ بہت پریشان ہوئی، لیکن وہ مجھے کچھ نہیں کہتی تھی۔ میں لپسٹک لگایا کرتا تھا، مجھے سر پر دوپٹہ اوڑھنا اچھا لگتا تھا۔ آہستہ آہستہ پورے محلے کو پتہ چل گیا کہ میں ایک خواجہ سرا ہوں۔ امی مجھے پڑھانا چاہتی تھیں۔ امی مجھے بہت محبت سے سمجھایا کرتی تھیں، بیٹا یہ معاشرہ بہت غلط ہے۔ اگر جینا چاہتے ہو تو اچھے انسان بن کر جیو، لوگوں کا سامنا کرنا سیکھنا ہوگا۔ میں ہمیشہ سے ایک اچھا انسان بننا چاہتا تھا، ایک بڑا آفیسر۔ میں دل لگا کر پڑھائی کرتا۔ میری 2 بہنیں تھیں، میں اکیلا ہی بھائی تھا۔ یوں کہہ لے کہ نہ بھائی نہ بہن۔ اسکول میں میرا مذاق اڑایا جاتا تھا۔ میں کیا کرتا، میرا لہجہ لڑکیوں سا تھا۔ میں بہت روتا تھا، لیکن امی میرا سہارا تھی۔ وہ مجھے سمجھایا کرتی ہیں کہ بیٹا ایسے بہت سے مقام آئیں گے زندگی میں، تم کو کبھی ہارنا نہیں ہے۔ میں اسکول سے کالج چلا گیا، وہاں میرے لیے اور بھی مشکلات بڑھ گئی۔ اللہ پاک نے مجھے بہت خوبصورت بنایا تھا، کالج کے لڑکے مجھے تنگ کرنے لگے۔ میں برداشت کرتا رہا۔ اذیت کے دن گزرے اور یونیورسٹی چلا گیا۔ میں سافٹ ویئر انجینئر بن گیا، بہت خوش تھا۔ میں لوگوں کو زندگی سکھانا چاہتا تھا۔ میں لوگوں کو محبت کرنا سکھانا چاہتا تھا۔ میں رشتوں کو نبھانے کی بات کرنا چاہتا تھا۔ میں جہالت کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ میں نے دین بھی سیکھا۔ میں چاہتا تھا کہ اپنے ملک کے لیے کچھ بڑا کروں۔ جب پڑھائی مکمل ہو گئی، پھر میں جاب کی تلاش کرنے لگا۔ میں نے سب سے پہلے پولیس میں اپلائی کیا، لیکن افسوس مجھے قبول نہ کیا گیا۔ مجھے خواجہ سرا کہہ کر نکال دیا گیا۔ میں نے بہت سے اداروں میں کوشش کی، لیکن مجھے سب عجیب طریقے سے ٹریٹ کرتے تھے۔ لوگ اپنی اپنی مرضی سے میرا نام بلاتے، کوئی کہتا بلو رانی تو کوئی چھمک چھلو جیسے نام دیتا مجھے۔ میں خاموش ہو جاتا۔ امی کی اسکول سے سروس پوری ہوئی، جو پینشن ملی دونوں بہنوں کی شادی کر دی۔ میں اتنا پڑھ کر بھی خوار رہا تھا، کیونکہ لوگ مجھے صرف ایک ناچنے والا خواجہ سرا سمجھتے تھے۔ میں نے محلے کے بچوں کو ٹیوشن پڑھانا چاہی، لیکن کوئی بھی اپنے بچوں کو میرے پاس پڑھانے کے لیے تیار نہ ہوا۔ میں کیا کرتا؟ میرا قصور کیا تھا؟ یہ سب تو اللہ پاک نے بنایا ہے۔ میں کہاں غلط تھا؟ امی بیمار رہنے لگی، میں نوکری کی تلاش میں مارا پھرنے لگا۔ بہت سے لڑکے میرے ساتھ دوستی کرنا چاہتے تھے اور بہت سے غلط تعلقات بنانا چاہتے تھے۔ میں تن سے خواجہ سرا تھا، مگر من سے ایک اچھا انسان۔ میں ہر جھگڑا کرنے والے کو سمجھاتا، پیار محبت کا درس دیتا۔ شاید لوگ میری باتوں کو مذاق سمجھتے تھے۔ میں لوگوں کو بتاتا، اپنا ضمیر بریانی کے پلیٹ پہ نہ بیچ دیا کریں، ایک باشعور قوم بنیں۔ لیکن میری بات بے معنی ہوتی تھی۔ پھر ایک دن مجھے کچھ لڑکوں نے اغوا کر لیا۔ میری آنکھوں میں آنسو نہیں،
خون ہے۔ میں مغرب کی نماز پڑھ کر گھر آ رہا تھا، مجھے اغوا کیا گیا۔ وہ لڑکے میرے گاؤں کے تھے، ساتھ ساتھ کچھ اجنبی لڑکے بھی تھے۔ مجھے گن دکھا کر ڈرایا گیا، پھر مجھے کہنے لگے چلو بلو رانی ڈانس کرو۔ میں سافٹ ویئر انجینئر، پڑھا لکھا، ان سے کہنے لگا پلیز میں ایسا نہیں ہوں، مجھے چھوڑ دو۔ ایک آگے بڑھا، مجھے تھپڑ مار دیا، گالی دے کر بولا ناچ ورنہ بہت برا حال کروں گا۔ میرے ساتھ زبردستی کی گئی، مجھے زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ میں چیختا چلاتا رہا، آخر میں اس معاشرے کا نشانہ بن گیا۔ مجھے میرے گھر کے سامنے پھینک دیا گیا، میں رو رہا تھا۔ گھر آیا، امی کو آواز دی، لیکن کب جانتا تھا ایک اور قیامت میری منتظر ہے۔ امی کے پاس پہنچا، امی سو رہی تھیں۔ جب امی کو بار بار آواز دی، امی نے آنکھ نہ کھولی۔ میرا دل گھبرانے لگا۔ پھر جب میری چیخیں بھی امی نہ سن سکی، مجھ پہ قہر گزرا۔ امی دنیا سے چل بسی تھی۔ میں کس کو بتاتا، مجھ پہ درد کا پہاڑ گرایا گیا تھا۔ میں رونے لگا، محلے والے بھی آ گئے، بہنوں کو بھی بلوایا، میرا ایک سہارا تھا وہ بھی نہ رہا۔ امی کو دفنایا، بہنیں کچھ دن رہیں، اپنے اپنے گھر چلی گئیں، میں تنہا رہ گیا۔ ایک اسکول میں ٹیچنگ کرنے لگا، لیکن ابھی مشکلات ختم کہاں ہوئی تھیں۔